أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين وقال الله عز وجل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، سورۃ التوبہ اس کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20۔ اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی بات اس میں بیان فرمائی جس پر صدیوں سے لوگ عمل کر رہے ہیں اور ایک خاص قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ حرم کعبہ، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے عرب دنیا میں موجود تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سے اس کی بنیاد رکھی، اس سے پہلے بھی، لیکن کم از کم ابراہیم علیہ السلام کے بنیاد رکھنے کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ مختلف قبیلے، قومیں آباد بھی ہوتی رہیں اور وہ اس بات کو اپنے لیے باعث فضیلت سمجھتی تھیں کہ کوئی شخص حرم کعبہ میں آئے، اس کی زیارت کرے، اس کی تعمیر اور تزئین و آرائش میں اپنا کوئی کردار ادا کرے۔ تو لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ آپ جانتے ہیں جب خانہ کعبہ منہدم ہوا ایک سیلاب کے درجے میں یا سیلاب کی وجہ سے، تو اس وقت بھی قریش کی بڑی تعداد نے اس میں باقاعدہ شرکت کی تھی، کیونکہ وہ اسے بہت بڑی نیکی کا کام سمجھتے تھے۔ اور اب بھی بہت سارے لوگ اسی عقیدے کو اور اسی نظریے کو اپنے دلوں میں بسائے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مختلف بات اہل ایمان کو سمجھائی جو کہ عموماً ہمیں نہیں سمجھائی جاتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کیا تم لوگ جو حاجی ہیں، جو عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور خانہ کعبہ کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا، اس میں حصہ ڈالنا، کیا تم اس کام کو، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر اور حجاج کرام اور معتمرین جو ہیں ان کی خدمت کرنا، اس کو بہت بہتر عمل سمجھتے ہو، بہت ثواب کا کام سمجھتے ہو؟ لیکن حقیقت میں اس کا ثواب ایمان لانے کے مقابلے میں اور آخرت پر یقین رکھنے کے مقابلے میں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے مقابلے میں زیادہ افضل نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ ہم دنیا میں بھی مختلف کاموں کی ترجیحات کا تعین کرتے ہیں، پرائرٹیز کا تعین کرتے ہیں۔ کوئی کام آپ نے گھر میں کرنا ہے یا کاروباری نقطہ نظر سے کرنا ہے، تو 10-15 کام اگر ہیں تو اس میں ترجیح کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ اہمیت کس کام کی ہے، اس میں کتنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے، اس کے لیے کتنا وقت لگانا چاہیے، اس کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے۔ تو ہر آدمی اپنی روزمرہ زندگی میں جس طرح ترجیحات کا تعین کرتا ہے، پرائرٹیز کا تعین کرتا ہے، پہلے کون سا کام کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے، بالکل اسی طریقے سے دین اسلام کی مختلف جو تعلیمات ہیں، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے جو احکام ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی اللہ نے ترتیب بتائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کام ایک ہی درجے میں ہے اور ہر ایک کام کو اسی طریقے سے اہمیت دیتے ہوئے آدمی اس میں اپنے آپ کو
مصروف رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں ایک طرف حج کرنا، خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا، وہاں کے حجاج کرام کی خدمت کرنا ایک طرف یہ ہو، اور دوسری طرف اللہ پر یقین رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ والا کام ہو تو اللہ کے نزدیک یہ دوسرا کام زیادہ افضل ہے، کیونکہ پہلے والے حصے میں تو مشرکین مکہ بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اب بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اگر انہیں موقع مل جائے تو وہ اس چیز کو بڑی فضیلت سمجھیں گے۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں بہت ساری مساجد، بہت سارے مزارات ایسے ہیں ہندوستان میں، خود پاکستان میں بھی، کہ جہاں ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد جاتی ہے، غیر مسلموں کی تعداد جاتی ہے، تو کوئی نہ کوئی ذہن میں ان کے ایسا مفاد ہوتا ہے یا کوئی عقیدہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم جائیں گے تو ہماری بات بن جائے گی، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو اگر کوئی شخص ایمان نہیں رکھتا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے، اللہ کی راہ میں جو کام کرنے ہیں اس کا احساس نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک محض کسی عمارت سے یا کسی کام سے وابستہ ہونا یہ بہت اہم نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ وابستہ اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کرنا یہ ہے اصل پریارٹی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں کام برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان کی ایک قدر و قیمت ہے، ایمان کی بنیاد پر ایک شخص تمام دنیا کے دیگر لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک زیادہ افضل، زیادہ بہتر، زیادہ مرتبے والا وہ بن جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر ایک مومن کو، یعنی جو اللہ پر، آخرت پر اور جو اس کے تقاضے ہیں اس پر ایمان رکھتا ہے، اگر اسے ناحق قتل کر دیا جائے تو ایک مومن کے قتل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کائنات کو بھی تباہ کرنا چاہے تو یہ مشکل مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک شخص کا ایماندار ہونا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت یا اس کی گواہی دینا یہ بہت بڑے فضل کی اور فضیلت کی بات ہے۔ اور پھر آخرت پر یقین رکھنا، جس کی بنا پر اس کی زندگی میں حلال و حرام کا تصور آتا ہے، نیکی بدی کا تصور آتا ہے، جنت دوزخ کا خیال آتا ہے، جس کی بنا پر وہ کچھ کام کرنا یا نہ کرنا اس کا فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، تو یہ والے کام جو ہیں انسان کو ان پر ہمیشہ توجہ دینی چاہیے، اور باقی جو کام ہیں اپنے مقام پر اس کا اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ دونوں بندے ایک جیسے نہیں ہیں۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے میں اس کو اگرچہ بیان کرتے وقت مشکل محسوس کرتا ہوں اپنے دوستوں کے درمیان میں، مثلاً آپ کوئی مسجد ہے، ٹھیک ٹھاک ہے مسجد، آپ مزید اس میں قالین بچھا دیتے ہیں، مزید اس میں لوگوں کے لیے کوئی اچھی بات اس میں شامل کر دیتے ہیں، یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ اور کام ہیں جن کو ہم توجہ نہیں دیتے، جو اپنی زندگی سے اور اپنے کردار کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اگر میں اس کی طرف دھیان نہیں دیتا تو میں مسجدوں کو آباد کرنا، زیب و زینت سے اسے آراستہ کرنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا کام نہیں ہے۔ بڑا کام یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو پختہ کرے، آخرت پر یقین اس کا ہو جس کی بنا پر وہ گناہوں کو ترک کرنا شروع کر دے، اللہ کی نافرمانی اس کو وہ زیادہ اہمیت دینے لگے کہ مجھے یہ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی اطاعت میں مجھے کام کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پرائرٹی کے اعتبار سے ہمیں تعلیم دی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور اسی کی اگلی آیت میں، آیت نمبر 20 سورۃ التوبہ، اس میں ذکر کیا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور اللہ کی راہ میں جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسہم، اور اپنی جان کے ذریعے، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک
درجے کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ بلند ہے، زیادہ عظیم ہے، اعظم درجۃً، عظمت کے اعتبار سے زیادہ وہ فضیلت والے ہیں۔ اب ایمان لانا، اس کا ذکر میں نے کر دیا۔ ہاجروا، اس کا ذکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر فرمایا۔ ایک ہجرت تو وہ ہے نا جو ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف انسان چلا جاتا ہے، مکہ سے مدینہ چلے گئے، لیکن یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں اور اس کو بار بار دہرانا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ آدمی برائی کو چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کر لے، اللہ کے نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کر لے، ظلم کو چھوڑ کر عدل کے راستے کو اختیار کر لے۔ تو ہجرت اس بات کو کہا جاتا ہے، ہجرت کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، پختگی اس کے اندر اسی سے آتی ہے۔ محض نقل مکانی سے ہجرت نہیں ہوتی، ہجرت اس نیت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس کردار کی کیفیت کی بنیاد پر ہوتی ہے جو آدمی سوچ سمجھ کر اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہجرت کرتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں مال اور جان کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں۔ اب جہاد کی بھی مختلف کیفیات ہیں، ہر زمانے کا جہاد اور ہر کیفیت کا جہاد مختلف ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر ان کی فضیلتیں یا اس کے طریقے بھی بتائے۔ میں نے آپ سے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق حلال کمانے کے لیے محنت کرنا، خون پسینہ ایک بہانا، جد و جہد کرنا اللہ کے نزدیک یہ بھی ایک جہاد ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی فضیلت میسر ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اس کا بھی ہم نے کئی بار ذکر کیا، لیکن یہ دہراتے رہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے تاکہ چیز یاد رہے، ہم اپنے کرداروں میں اور اپنی شخصیتوں میں اس کا جائزہ لیتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو نماز ادا کرنے سے معاف نہیں ہوتے، روزے رکھنے سے معاف نہیں ہوتے، لیکن رزق حلال کمانے کی محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جہاد کی مختلف شکلیں الگ الگ ہیں۔ وہ جو کسی میدان میں اپنی جان قربان کرنے والے ہیں وہ اپنے انداز میں کسی خاص کیفیت میں اگر وہ ادا کریں تو وہ جہاد شمار کیا جائے گا، لیکن ہر فرد اس جہاد اور ہجرت کے عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ شامل ہے۔ اعظم درجۃ عند اللہ، ایسے مجاہدین، ایسے مہاجرین اور ایسے مومنین اللہ کے نزدیک اعظم درجۃ، زیادہ بڑے ہیں درجے کے اعتبار سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بارے میں ہم میں سے ہر شخص نے یقیناً اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے، اور اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ واقعی اللہ نے جو کسوٹی بتائی ہے، جو پیمانہ بتایا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، یا ہم اپنی طرف سے جو سوچ لیتے ہیں کہ جناب یہ بڑا اچھا کام میں نے کر لیا اور یہ بہت اچھا ہو گیا۔ تو یہ فیصلہ اللہ کی مرضی کے مطابق کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح ایک متفق علیہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الایمان بضع وستون شعبہ، کہ ایمان جو ہے اس کے جو ہے وہ تقریباً 60 اور اس سے کچھ زیادہ اس کے شعبے ہیں۔ ایک موقع پر فرمایا کہ 70 اور اس سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، یعنی 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ ایمان کے مختلف شعبہ جات ہیں، مختلف کام ہیں کرنے کے، اور وہ سب کے سب مومن کام اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وہ جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ سب سے بہتر، سب سے بڑا کام ان میں کسی بندے کا مومن ہونا، یہ شہادت اختیار کرنا، اس بات کی گواہی دینا کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ سب سے افضل ہے درجے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ان اچھے کاموں میں سے، ایمان کے کاموں میں سے
سب سے ادنا کام یہ بھی شامل ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے کوئی پتھر ہٹا دینا، کوئی رکاوٹ ہٹا دینا، راستہ صاف کر دینا، تو یہ بھی اسی کا۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ بہت چھوٹے چھوٹے کام کرتا رہے اور جو بڑے مرکزی کام ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کے کامیاب ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کیا جائے، تو اس کو یقیناً اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہر شخص جو اس مجلس میں بیٹھتا ہے کبھی نہ کبھی کسی امتحان میں لازماً شریک ہوا ہوگا۔ ایک بڑی تعداد تو جو آپ کے چہروں سے نظر آتا ہے کہ کئی امتحانات سے گزرے ہیں۔ تو امتحانات میں ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جیسی پیپر ہمیں ملتا ہے تو سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ اس پیپرز میں سوالات کو دیکھتے ہیں، پھر سوالات کے نمبر فوراً پہلی نظر جاتی ہے اس کی طرف کہ یہ 25 نمبر کا سوال ہے، یہ 20 نمبر کا سوال ہے، یہ 10 نمبر کا سوال ہے، یہ 1 نمبر کا سوال ہے۔ تو ہم فوری طور پر کن سوالات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ وہی جس کی قیمت زیادہ ہے، جس کے نمبر زیادہ ہیں، جس کی ویلیو زیادہ ہے۔ ہر عقل مند آدمی اسی طریقے سے اپنی ترتیب بناتا ہے، جو کام زیادہ اہمیت کے حامل ہیں پہلے ان کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح زندگی کے معاملات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 یا 60 یا اس سے کچھ زیادہ حصے ہیں، تو اس میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ وہ مومن کا ہے، ایمان کا ہے۔ اور ایمان کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کی بات ماننا، اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دھیان دینا۔ اب آئیے ایک دو باتوں کا صرف ذکر کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حکمت میں زیادہ نمایاں انداز میں بیان کی ہیں۔ آپ قرآن مجید پڑھیے، اس میں سورۃ الحدید ہے، کئی بار اس کا ذکر ہم نے کیا ہے، لیکن آج کے اس حالات کے پیش نظر یہ آیت ہمارے لیے زیادہ قابل توجہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں دنیا میں وہ بینات، واضح آیات جو تورات میں ہوں، انجیل میں ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہوں یا قرآن کی آیات ہوں، وہ واضح دلیلیں اور واضح آیات لے کے اس دنیا میں آتی رہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہم نے انبیاء کو دی۔ انبیاء نے اللہ کی ان تعلیمات کو اپنی قوم تک پہنچایا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہمیں سکھایا۔ ہم اللہ کے رسول کی دی ہوئی کتاب قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس میں سے نصیحتیں حاصل کرتے ہیں، احکام لیتے ہیں۔ اسی طرح تمام انبیاء اپنے اپنے زمانے میں ایسا ہی کرتے رہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے کتاب نازل کی، والمیزان، اور ہم نے ہر نبی کو جو ایک قاعدہ اور ایک کلیہ عطا کیا کتاب کے ساتھ، رہنمائی کے ساتھ، وہ تھی میزان۔ میزان کا معنی ہے ترازو، اور ترازو کا مطلب ہے کہ چیزوں کو دیکھ بھال کر اور اس کے اندر ایک خاص قسم کا توازن قائم کرتے ہوئے اختیار کیا جائے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ رحمان میں بھی ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ کی پوری کائنات جس نظام پر قائم کی گئی اس میں میزان سب سے بڑا اصول، سب سے بڑی قوت ہے اس کے اندر، تو میزان قائم کیا گیا۔ رسولوں کا مقصد بھی یہی تھا، کتاب سمجھائیں اور کتاب کے ذریعے سے میزان کا سبق لوگوں کو سکھائیں۔ آسمانی کتابوں کا بھی یہی مقصد تھا کہ اللہ کی آیات سکھائیں اور ان آیات کے ذریعے سے میزان، لوگوں کے درمیان میں عدل کیسے کیا جائے، انصاف کیسے قائم کیا جائے، یہ سکھاتے رہے۔ سارے نبی یہی سکھاتے رہے۔ جب سارے نبی یہ سکھاتے رہے اور ہم اسے بالکل مکمل طور پر نظر انداز کر دیں تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئے گی؟ یقیناً پسند نہیں آئے گی۔ بے شک ہم تصویات کرتے رہیں بعد میں، لیکن وہ بنیادی نقطہ جو اللہ سمجھا رہا ہے کہ میزان قائم کرو، میزان قائم کرو، عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو، اپنی زندگی کے ہر کونے گوشے میں وہ انسان قائم نہ کرے
اور عمرے پہ عمرہ کرتا رہے، حج پہ حج کرتا رہے، تسبیحات پڑھتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، تو گویا اس نے پرائرٹی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اور اللہ کے نزدیک ایسے فرد کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جس نے یہ بنیادی کام نہیں کیا۔ اور اس میں ہر فرد شامل ہے، ہر فرد جو معاشرے کا ہے وہ شامل ہے، اور جیسے جیسے جس فرد کی ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی، اس کی میزان کے حوالے سے قاعدے کلیے اتنے ہی زیادہ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا سوال کرے گا، اس کے امتحان میں، اس کی آزمائش میں اتنی ہی زیادہ سختی آنا شروع ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام ہم لوگوں کو سکھایا، اس میں جب بھی کسی مسلمان کو کوئی ذمہ داری دی جاتی تھی، چاہے وہ چھوٹی سی ذمہ داری کیوں نہ ہو، یہاں سے لے کر بڑے بڑے عمراء تک اور سربراہ مملکت تک، جیسے جیسے ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی رسپانسبلٹی اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ سوالات جو ہے وہ اس سے پوچھے جائیں گے۔ اسی وجہ سے ہمیں بے شمار لوگوں کے ہاں اس طرح کی کیفیت نظر آتی ہے کہ وہ ہمیشہ پریشان رہا کرتے تھے اپنی ذمہ داریوں کی بنیاد پر۔ ایسا نہیں کہ وزارت لینے کے لیے، امارت لینے کے لیے رشوت چل رہی ہے، پیسے چل رہے ہیں، اور مختلف طریقوں سے منصب لیا جا رہا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ہمارے لیے فضیلت کی بات ہو گئی۔ یا فضیلت کی بات تب بنے گی جب اس منصب کا حق ادا کیا جائے گا، لیکن اگر اس کا حق نہیں ادا کیا جائے گا تو یہ فضیلت نہیں، وبال جان ہے، اس کے لیے مصیبت ہے۔ اس کے بارے میں قیامت کے روز اس سے پوچھا جائے گا کہ اتنی بڑی ذمہ داری تمہیں دی گئی تھی، تم نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا، کیسے عمل کیا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ میزان قائم کیا جائے۔ کیا ہم لوگ یہ میزان قائم کر رہے ہیں؟ انفرادی اعتبار سے بھی ہم اس میں بہت برے طریقے سے ناکام ہو رہے ہیں، اور اجتماعی انداز میں بھی تو وہ تو آنکھوں دیکھی کھلی کتاب کی طرح لوگوں کے سامنے آ چکی ہے۔ آج کل کا جو بحران جو پورے پاکستان میں جس کو دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ہر چیز واضح ہو گئی ہے، کوئی چیز آنکھوں سے اوجھل نہیں رہی۔ ایک عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہ ظلم کس نے کیا اور کون کر رہا ہے، اس کی معلومات موجود ہیں، لیکن جو ظالم ہے ابھی تک وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی ظلم ہوا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے۔ بیوقوف آدمی اس دنیا میں چند پیسے کمانے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے، اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، تو وہ کتنا اس دنیا میں جیے گا؟ کیا کوئی ایک مثال ہے؟ ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کیا آج تک کوئی شخص اپنی کرسی اور اپنے منصب پر قائم رہا ہے؟ کیا آج تک کسی انسان کی دولت اس کے پاس محفوظ رہی ہے؟ کیا آج تک کسی انسان کا منصب وہ مستقل اس کے ساتھ ہی رہا ہے کہ وہ 1000 سال سے جناب وہ چیف آف آرمی سٹاف ہے، یا وہ چیف جسٹس ہے، یا پولیس کا بڑا سربراہ ہے، یا کسی ادارے کا عام سربراہ ہے؟ ہر شخص نے چند سال گزارنے ہیں، اور اس کے بعد اس کے تمغے بھی اتر جانے ہیں، اس کے منصب بھی اتر جانے ہیں، ٹوپیاں بھی اتر جانی ہیں، اور اس کے بعد کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اور بارہا ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، دیکھنے کے باوجود ہم عقل اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس ہے تو بس ہم اس دنیا کے مالک ہیں۔ آپ اس دنیا کے مالک نہیں ہیں، اس دنیا کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس نے کچھ وقت کے لیے تھوڑی سی عزت دے دی، تھوڑی سی شہرت دے دی، تھوڑا سا مال دے دیا، اس کی بنیاد پر ظلم اور ظلم پر ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ چیز ہم باقاعدہ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ بھی محسوس کرنا چاہیں تو آپ کے گھروں میں جو نوکر جو ماسیاں کام کرتی ہیں نا، ان پر ذرا نظر دوڑا کے دیکھیں۔ 20-25 ہزار جو لیتے ہیں، ان کا گھر کس طرح چل رہا ہے، ان کے بچے کس طرح پل رہے ہیں، کس کی وجہ سے یہ ظلم ہو رہا ہے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا جواب نہیں دیں گے؟ یقیناً دیں گے۔ اس لیے انہیں ڈرنا چاہیے، باقی دنیا کے جلسے جلوسوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔
یہ تو معمولی سی بات ہے، اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کی وہ پکڑ ہے جو جیسے ہی آنکھ بند ہوگی تو فوراً شروع ہو جائے گی اور قیامت تک اور قیامت کے بعد نہ جانے کب تک رہے گی، اس لیے اس پکڑ سے بچنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر جو ہے وہ قاتلانہ وار ہو گیا، موت بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، 3 دن تک اس میں مبتلا رہے ہیں، سیدنا علی بھی اسی طرح۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا دیں اور اس کا نامزد کر دیں، اپنے بچوں میں سے کسی کو نامزد کر دیں۔ تو عمر نے فوراً ایک جملہ کہا کہ بس عمر کے لیے اتنا ہی بہت کافی ہے، میں اپنا ہی حساب دے لوں، کیا میرے بچوں کو بھی اسی میں آپ گھسیٹنا چاہتے ہیں؟ میں اپنا حساب بڑی مشکل سے دے پاؤں گا، اپنے خاندان کے باقی لوگوں کو میں اس میں شامل نہیں کرنا چاہتا۔ وہ تو اس فکر میں رہا کرتے تھے۔ سیدنا علی ان کا بھی یہی مقام تھا اور انہوں نے بھی یہی بات اسی کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس لیے جو چیز بالکل واضح ہو چکی ہے، دیکھی جا سکتی ہے، اگر اس کو انسان چھوڑنے پر تیار نہیں ہے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجدیں آباد کر دینا، نیکی کے کچھ عام دکھائی دینے والے کام یہ کر لینا، یقیناً اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو ذمہ داری ہے وہ اس سے زیادہ بڑی ہے، اور وہ ہے عدل قائم کرنا، انصاف قائم کرنا۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے اور اپنے رویوں کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی پریورٹی کی بنیاد پر اعمال کو دیکھا جاتا ہے، فضیلتوں کی بنیاد پر اعمال کو دیکھا جاتا ہے، اور جس شخص نے اپنی ذمہ داری چھوڑ کر باقی چھوٹے موٹے کام کر کے وہ بڑا خوش ہو رہا ہے تو ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی توفیق دے۔ جو غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں وہ ہمیں دور کرنی چاہیے، جو غلطیاں ہمارے ذمہ داران سے ہو رہی ہیں وہ انہیں دور کرنی چاہیے۔ ہم تو سب کے خیر خواہ ہیں، سب کی بھلائی چاہتے ہیں، کون ہے جو اللہ کی رضا حاصل نہیں کرنا چاہتا، اللہ کی جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ تو ہم تو اللہ کی رضا اور اس کی جنتوں کے طلبگار ہیں، اس وجہ سے یہ بات پہنچا رہے ہیں آپ تک۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔